میرا نام ثنا ہے اور یہ کہانی میری زندگی کے اس سب سے بڑے طوفان کی ہے جس نے ہمارے پورے ہنستے کھیلتے گھرانے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ ہم غریبوں کی غیرت اور ہمت نے کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ کہانی کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جب ہمارے گھر میں ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔ میری بڑی بہن عالیہ آپا کی شادی طے پا چکی تھی اور پورا گھر پچھلے 1 مہینے سے اسی تیاری میں مگن تھا۔ ابا کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے دن رات ایک کر رہے تھے۔ عالیہ آپا ہم سب کی لاڈلی تھی اور ان کے نصیب اتنے اچھے جاگے تھے کہ پورے محلے میں ان کے سسرال کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ لڑکا ایک اچھے کارخانے میں سپروائزر تھا اور ان کے گھر والے بظاہر بہت ہی شریف اور سلجھے ہوئے لوگ معلوم ہوتے تھے۔ جب رشتہ طے ہوا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں صرف چاند جیسی لڑکی چاہیے، ہم جہیز کے نام پر 1 تنکا بھی نہیں لیں گے۔ ان کی یہی بات سن کر ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس مہنگائی کے دور میں ان کی بیٹی کو اتنے اچھے لوگ مل رہے ہیں۔ امی تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی پرانی پٹاری سے وہ چند گنے چنے زیورات نکال لیے تھے جو انہوں نے اپنی شادی کے وقت سے سنبھال کر رکھے تھے۔ امی کا کہنا تھا کہ اگرچہ انہوں نے کچھ مانگا نہیں ہے لیکن ہم اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ تو رخصت نہیں کر سکتے۔ آخر محلے والے اور برادری کیا کہے گی؟ میں سارا دن عالیہ آپا کے ساتھ بیٹھ کر ان کے کپڑوں کے ڈیزائن پسند کرتی، ان کی مہندی کے گیت گاتی اور پورے گھر میں ادھر سے ادھر خوشی سے ناچتی پھرتی تھی۔ گھر کا ہر کونا خوشی کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ابا نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی جو انہوں نے 1 روپیہ جوڑ کر رکھی تھی وہ سب عالیہ آپا کی شادی کے اخراجات کے لیے نکال لی تھی۔ انہوں نے محلے کے کیٹرنگ والے سے بات کر لی تھی اور شادی ہال بھی بک کروا لیا تھا۔ ہر چیز بالکل ترتیب سے اور بہترین طریقے سے چل رہی تھی۔ ہم سب اتنے خوش تھے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہماری ان خوشیوں کو بہت جلد کسی کی نظر لگنے والی ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ شادی میں صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا اور گھر میں رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی اور ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں گیت گا رہی تھیں۔ عالیہ آپا اپنے کمرے میں بیٹھی شرما رہی تھی اور ان کے چہرے پر شادی کا وہ روایتی نکھار آ چکا تھا جو ہر دلہن کے چہرے پر ہوتا ہے۔ میں ان کے لیے چائے بنا کر کمرے میں گئی اور ہم دونوں بیٹھ کر مستقبل کے خواب بننے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ثنا، میں اس گھر سے جا تو رہی ہوں لیکن میرا دل تم سب میں ہی اٹکا رہے گا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپا، آپ بس اپنے گھر میں خوش رہنا، ہماری فکر بالکل مت کرنا۔ ابا نے آپ کے لیے بہت دعائیں کی ہیں اور ان کی دعائیں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ اسی دوران باہر صحن میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ ڈھولک کی آواز بند ہو گئی اور مجھے ابا کی اونچی اور پریشان آواز سنائی دی۔ میں اور عالیہ آپا دونوں چونک اٹھے اور ہم جلدی سے کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا کہ عالیہ آپا کے ہونے والے سسر اور ان کا بڑا بھائی صحن میں کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر وہ پہلی جیسی نرمی اور شرافت بالکل نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا تکبر اور سختی تھی۔ ابا ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور امی کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ چچا جی، خیریت تو ہے؟ آپ لوگ اچانک اس وقت یہاں کیسے آئے؟ تو لڑکے کے باپ نے ایک سرد اور کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ ابا کی طرف دیکھا اور بولا کہ رحیم صاحب، ہم یہاں ایک ضروری بات کرنے آئے ہیں جو اگر اب نہ کی تو بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ ابا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ فرمائیے شاہ صاحب، کیا بات ہے؟ سب تیاریاں تو مکمل ہے، کارڈ بھی بٹ چکے ہیں، اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ شاہ صاحب نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر بڑے فخر سے بولا کہ مسئلہ کچھ نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ ہمارے لڑکے کی اب کارخانے میں ترقی ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب موٹر سائیکل پر آتے ہیں۔ ہمارا بیٹا اب پیدل یا بسوں کے تھکے کھاتا ہوا اچھا تو نہیں لگے گا نا، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ شادی والے دن بارات کی واپسی پر لڑکے کو ایک برانڈ نیو موٹر سائیکل چابی تحفے میں دی جائے۔ یہ سنتے ہی جیسے پورے صحن پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے عالیہ آپا کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابا کی جیسے سانس حلق میں اٹک گئے۔ وہ چند لمحے تو کچھ بول ہی نہ سکے، پھر انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور بولے، شاہ صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
جب رشتہ ہوا تھا تو آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، پنساری کی دکان پر نوکری کرتا ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اس شادی کے ہال اور کھانے پینے پر لگا دی ہے۔ اب میرے پاس 1 روپیہ بھی فالتو نہیں بچا۔ میں اتنی مہنگی موٹر سائیکل اس 1 ہفتے کے اندر کہاں سے لا کر دوں گا؟ آپ خدا کا خوف کریں، اس وقت یہ فرمائش مت کریں۔ لیکن لڑکے کے بھائی نے آگے بڑھ کر ابا کو جھڑک دیا اور بولا، رحیم صاحب زبان سنبھال کر بات کریں، ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، اپنی شان کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ اگر ہماری اتنی سی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ایسی جگہ رشتہ کریں یا نہ کریں جہاں ہماری عزت ہی نہ ہو۔ شاہ صاحب نے بات کو مزید سخت کرتے ہوئے کہا کہ صاف بات یہ ہے رحیم صاحب کہ اگر شادی کے دن لڑکے کے ہاتھ میں موٹر سائیکل کی چابی نہ ہوئی تو بارات ہمارے دروازے سے نہیں نکلے گی۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتے ہیں یا برادری میں اپنی ناک کٹوانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم چلتے ہیں۔ ہمیں 1 ہفتے کے اندر آپ کا جواب اور موٹر سائیکل دونوں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں مڑے اور ہمارے صحن سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد جیسے پورے گھر پر ماتم چھا گیا۔ امی وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی اور عالیہ آپا دوڑ کر اپنے کمرے میں گئیں اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ابا کے پاس گئی تو دیکھا کہ ان کے بوڑھے کندھے لرز رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا آج اپنی بیٹی کے نصیب کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ابا کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ابا آپ پریشان مت ہوں، خدا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ لیکن ابا کی پریشانی بہت بڑی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر لاکھ روپے کی موٹر سائیکل خریدنا ایک ایسے غریب کے لیے ناممکن تھا جس کی جیب بالکل خالی ہو چکی ہو۔ ابا نے اگلے 2-3 دن محلے کے ہر بندے سے بات کی، اپنے جاننے والوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، دکان کے مالک سے ایڈوانس تنخواہ مانگی، لیکن ہر طرف سے انہیں مایوسی ملی۔ اس مہنگائی کے دور میں کوئی بھی کسی کو لاکھ روپے ادھار دینے کو تیار نہیں تھا، خصوصاً ایک ایسے بوڑھے باپ کو جس کی آمدنی بہت محدود ہو۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور گھر کی خوشیاں بھی ایک بھیانک خواب میں بدل چکی تھی۔ رشتہ داروں میں کانا پھوسی شروع ہو چکی تھی اور سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ سسرال والوں نے کوئی بڑی ڈیمانڈ رکھ دی ہے۔ ابا کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ وہ رات بھر صحن میں چکر کاٹتے رہتے اور سگریٹ پر سگریٹ پیتے رہتے۔ ان کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا تھا اور ان کی صحت گرنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں 24 گھنٹے بس یہی سوچتی کہ کاش میں کوئی لڑکا ہوتی تو باہر جا کر کما لاتی اور اپنے باپ کا بوجھ ہلکا کر دیتی۔ چوتھے دن ابا شام کو گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی اور مردنی چھائی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا جس میں پیسوں کی گڈیاں تھیں۔ امی نے حیرت اور امید سے پوچھا کہ رحیم صاحب یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کیا کسی نے ادھار دے دیا؟ ابا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے لمبی آہ بھری اور کہا کہ ہاں مل گئے ہیں پیسے، عالیہ کی شادی دھوم دھام سے ہوگی اور موٹر سائیکل بھی آئے گی۔ میں نے ابا کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خوشی نہیں بلکہ ایک گہرا کرب تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ ابا سچ بتائیے یہ پیسے کس نے دیے ہیں؟ اتنی بڑی رقم آپ کو کس نے ادھار دی ہے؟ ابا نے اپنی نظریں چرا لی اور دھیمی آواز میں بولے کہ ہمارے علاقے کے جو سب سے بڑے زمیندار اور کاروباری ہیں صاحب جی، میں نے ان سے قرضہ لیا ہے۔ وہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کا بڑا محل ہے شہر میں، انہوں نے مجھ پر ترس کھا کر یہ رقم مجھے دے دی ہے۔ یہ سنتے ہی امی نے تو راحت کا سانس لیا، لیکن میرے دل پر ایک نامعلوم سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ صاحب جی کو پورا علاقہ جانتا تھا، وہ بظاہر بہت بڑے سخی اور معزز بنتے تھے، لیکن ان کی شہرت غریبوں کے خون چوسنے والے سود خور کے طور پر بھی تھی۔ وہ کبھی کسی کو بغیر کسی فائدے کے 1 روپیہ بھی نہیں دیتے تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا انہوں نے یہ پیسے کس شرط پر دیے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی سود طے کیا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ ابا نے لفافہ میز پر رکھا اور میری طرف دیکھے بغیر بولے کہ انہوں نے کہا ہے کہ قرضہ بہت بڑا ہے اور میں اپنی نوکری سے یہ قرضہ کبھی نہیں اتار پاؤں گا، اسی لیے انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ شادی کے فوراً بعد ثنا کو ان کے گھر 24 گھنٹے کی ملازمت پر رکھنا ہوگا جب تک قرضہ پورا نہیں ہو جاتا۔ ثنا ان کے گھر کے کام کاج کرے گی اور اس کی تنخواہ قرضے کی مد میں کٹتی رہے گی۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے سر پر بجلی گر پڑی۔ امی نے تڑپ کر کہا کہ رحیم صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری جوان بیٹی اکیلی ان کے اتنے بڑے گھر میں رہے گی، 24 گھنٹے نوکری کرے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن ابا نے اپنے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بیگم میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا،
اگر میں یہ شرط نہ مانتا تو وہ مجھے 1 روپیہ نہ دیتے، اور اگر یہ پیسے نہ ملتے تو عالیہ کی برات دروازے سے لوٹ جاتی، ہماری بیٹی عمر بھر گھر بیٹھی رہتی اور ہم برادری کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ ثنا میری بہادر بیٹی ہے، مجھے یقین ہے وہ اپنی بہن کی زندگی بچانے کے لیے یہ قربانی ضرور دے گی۔ میں نے اپنے روتے ہوئے باپ کو دیکھا، ان کی سفید داڑھی پر بہتے ہوئے آنسوؤں نے میرے اندر کی ساری ہچکچاہٹ کو ختم کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ابا کے گھٹنوں کو چھوا اور کہا کہ ابا، آپ بالکل مت روئیں، آپ کی پگڑی پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ عالیہ آپی کی شادی دھوم دھام سے ہوگی۔ اگر میری نوکری کرنے سے میری بہن کا گھر بستا ہے اور آپ کا سر اونچا رہتا ہے تو میں صاحب جی کے گھر جانے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ آپ دل چھوٹا مت کریں، میں وہاں صرف کام کروں گی اور اپنا خیال رکھوں گی۔ میری اس بات سے ابا کو تھوڑا حوصلہ ملا، لیکن ان کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ خیر، پیسے آ چکے تھے اور ابا نے اگلے ہی دن جا کر سسرال والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق موٹر سائیکل خرید لی۔ جب شاہ صاحب کو پتہ چلا کہ موٹر سائیکل آ گئی ہے تو ان کے تیور یکسر بدل گئے۔ وہ دوبارہ سے بڑے مخلص اور مہربان بن گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے ان کی اس منافقت پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن عالیہ آپا کی خاطر ہم سب نے اپنے غصے کو پی لیا۔ شادی کا دن آیا اور پورا گھر لائٹوں سے جگمگا اٹھا۔ عالیہ آپا سرخ جوڑے میں بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بارات آئی اور سسرال والے موٹر سائیکل دیکھ کر اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہے تھے۔ شادی کی تمام رسومات اچھے طریقے سے انجام پائیں، اور جب عالیہ آپا کی رخصتی کا وقت آیا تو پورا گھر رو رہا تھا۔ ابا نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ شاہ صاحب کے بیٹے کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ میری جان کا ٹکڑا ہے۔ رخصتی ہو گئی اور گھر میں ایک دم سے وہ رونق ختم ہو گئی جو پچھلے 1 مہینے سے بنی ہوئی تھی۔ مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور اب باری تھی میری اس قربانی کی جس کا وعدہ ابا صاحب جی سے کر آئے تھے۔ شادی کے ٹھیک 2 دن بعد ابا نے بھاری دل کے ساتھ میرا چھوٹا سا کپڑوں کا بیگ اٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر صاحب جی کے اس بڑے محل نما گھر کی طرف چل پڑے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور راستے بھر مجھے ایک عجیب سی بے چینی گھیرے ہوئی تھی۔ ابا بار بار مڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں چھپا ہوا دکھ صاف نمایاں تھا۔ میں نے مسکرا کر انہیں تسلی دینے کی کوشش کی کہ ابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان مت ہوں۔ جب ہم اس بڑے گھر کے عالیشان گیٹ کے سامنے پہنچے تو وہاں کھڑی چوکیدار نے ہمیں اندر جانے کا راستہ دکھایا۔ وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ ہماری پوری گلی اس کے ایک حصے میں سما سکتی تھی۔ ہر طرف مہنگی گاڑیاں، نوکر چاکر اور چمکتی ہوئی دیواریں تھیں، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے یہ محل اپنے اندر کوئی گہرا راز چھپائے بیٹھے ہو۔ نوکر ہمیں ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں لے گیا جہاں اونچے اور قیمتی صوفے لگے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہاں صاحب جی داخل ہوئے۔ ان کا قد لمبا تھا، جسم پر مہنگا سوٹ تھا اور ان کے چہرے پر ایک مغرور سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے ابا کو دیکھا اور پھر ان کی نظریں مجھ پر آ کر ٹک گئیں۔ ان کی ان نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے پہلی ہی نظر میں اچھی نہیں لگی، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ابا نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا کہ صاحب جی، میں اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی ثنا کو لے آیا ہوں۔ یہ آج سے آپ کے ہاں کام کرے گی۔ بس آپ سے ایک ہی التجا ہے کہ یہ ایک شریف گھرانے کی بچی ہے، اس پر اپنی شفقت کا ہاتھ رکھیے گا صاحب جی۔ صاحب جی نے کہکا لگایا اور بولے، رحیم صاحب، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے ہم سے لاکھوں کا قرضہ لیا ہے اور ہم نے آپ کی اتنی بڑی مشکل حل کی ہے۔ اب آپ کی بیٹی ہمارے گھر کی دیکھ بھال کرے گی تو ہم بھی اس کا خیال رکھیں گے، آپ مطمئن ہو کر گھر جائیں۔ ابا نے روتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے خدا کے سپرد کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جیسے میں اس بڑے محل میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ صاحب جی نے 1 گھنٹی بجائی تو ایک بڑی عمر کی مائی اندر آئی جس کا نام زبیدہ تھا۔ صاحب جی نے زبیدہ سے کہا، یہ رحیم کی بیٹی ثنا ہے، آج سے یہ یہیں رہے گی، اسے اس کا کمرہ دکھا دو اور گھر کے کام سمجھا دو۔ زبیدہ مائی مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اسے مجھے نوکروں کے حصے میں ایک چھوٹا سا لیکن صاف ستھرا کمرہ دکھایا جہاں ایک چھوٹا سا بستر اور ایک الماری تھی۔ زبیدہ مائی نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں صاحب جی، ان کی بیگم اور ان کا ایک بیٹا رہتا ہے جو اکثر باہر ہی رہتا ہے۔ بیگم صاحبہ سارا دن اپنی پارٹیوں اور شاپنگ میں مصروف رہتی ہیں، اسی لیے گھر کا زیادہ تر کام نوکروں کو ہی سنبھالنا پڑتا ہے۔ پہلے ہی دن میں نے گھر کی صفائی ستھرائی میں ہاتھ بٹایا
اور شام تک میں بری طرح تھک چکی تھی۔ رات کو جب بیگم صاحبہ گھر لوٹی تو میں نے انہیں دیکھا۔ وہ ایک انتہائی مغرور خاتون تھی۔ انہوں نے میری طرف ایک سرسری سی نظر ڈالی اور زبیدہ سے کہا کہ اس نئی لڑکی کو بتا دینا کہ میرے کمرے کی چیزوں کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ نہ لگائے اور کچن کا کام صفائی سے کرے۔ میں نے سر جھکا کر ان کی بات سنی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے چند دن بالکل خاموشی سے گزرے۔ میں صبح سویرے اٹھتی، گھر کے کام کاج کرتی، باورچی خانے میں زبیدہ مائی کی مدد کرتی اور رات کو تھک ہار کر سو جاتی۔ اس دوران مجھے اندازہ ہوا کہ بیگم صاحبہ کا اپنے شوہر یعنی صاحب جی کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی اجنبیوں کی طرح تھے۔ بیگم صاحبہ صبح نکلتی تو رات گئے واپس آتی اور صاحب جی سارا دن اپنے بزنس کے سلسلے میں باہر رہتے یا اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے۔ لیکن ان کی چند دنوں میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ جب بھی صاحب جی گھر پر ہوتے ان کی نظریں مسلسل میرا پیچھا کرتی تھیں۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی ہوتی یا صحن میں جھاڑو لگا رہی ہوتی، مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے دور سے گھور رہا ہے، اور جب میں مڑ کر دیکھتی تو صاحب جی وہیں کھڑے مسکرا رہے ہوتے۔ ان کی اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سی سنسنی اور نیت کی خرابی صاف جھلکتی تھی۔ میں اندر ہی اندر خوفزدہ ہونے لگی تھی، لیکن میں اپنے اس خوف کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے ابا پہلے ہی قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اگر میں نے کوئی شکایت کی تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ صاحب جی سے دوری اختیار کروں گی اور ان کے سامنے اکیلے جانے سے گریز کروں گی۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ موقع بہت جلد آنے والا تھا جہاں میرا یہ امتحان ایک خطرناک موڑ لینے والا تھا۔ ایک شام تیز بارش ہو رہی تھی اور موسم کافی سرد ہو چکا تھا۔ بیگم صاحبہ حسب معمول کسی بڑی پارٹی میں گئی ہوئی تھی اور گھر کے باقی نوکر بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ زبیدہ مائی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب صاحب جی کے کمرے سے گھنٹی کی آواز آئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی اور نوکر نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے خود ان کے کمرے کی طرف جانا پڑا۔ میں نے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے بھاری آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ کمرے میں مدھم لائٹ جل رہی تھی اور صاحب جی بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور بولے، ثنا آؤ اندر آ جاؤ، دیکھو آج موسم کتنا سرد ہے اور پچھلے چند دنوں سے میرے پیروں اور ٹانگوں میں شدید درد ہے۔ زبیدہ کی تو طبیعت خراب ہے، تم ایسا کرو کہ الماری سے وہ خاص تیل نکالو اور آ کر میری ٹانگیں دبا دو۔ یہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں نے ہکلا کر کہا کہ صاحب جی میں زبیدہ مائی کو بلا لاتی ہوں، وہ یہ کام بہتر کر سکتی ہے۔ لیکن صاحب جی کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا اور وہ بولے، میں نے کہا نا کہ زبیدہ بیمار ہے، تم یہاں کس لیے ہو؟ تمہارے ابا نے جو لاکھوں روپے کا قرض لیا ہے وہ کیا مفت میں لیا ہے؟ تم یہاں کام کرنے آئی ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ورنہ یاد رکھو کہ تمہارے ابا کو جیل بھجوانے میں مجھے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا۔ ان کی اس دھمکی نے میرے قدم روک دیے۔ میرے ذہن میں اپنے بوڑھے باپ کا روتا ہوا چہرہ اور عالیہ آپا کی ہنستی کھیلتی زندگی گھوم گئی۔ میں مجبور ہو گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے الماری سے تیل کی شیشی نکالی اور ان کے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹا اور نیچی نظریں کر کے ان کی ٹانگوں پر تیل لگا کر انہیں دبانا شروع کر دیا۔ میرا دل اندر سے رو رہا تھا اور میں مسلسل دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی کہ یا اللہ میری حفاظت کرنا۔ صاحب جی نے بیڈ سے ٹیک لگائی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ منٹ گزرے تو مجھے لگا کہ شاید وہ سو گئے ہیں، لیکن ان کی نیت کچھ اور ہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ صاحب جی کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی ہیں اور ان کا سانس تیز ہو رہا ہے۔ اس بڑے محل کی خاموشی میں ان کی سانسوں کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ ان کی نظروں میں وہ وحشت اور گندگی صاف نظر آ رہی تھی جو ایک مرد کی نیت خراب ہونے پر اس کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے۔ میں نے جلدی جلدی کام ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ میں وہاں سے بھاگ سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے سے تھوڑا اوپر بڑھایا، صاحب جی نے اچانک ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں تڑپ اٹھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچنے کی کوشش کی اور ان کی آنکھوں میں سراسر ہوس اور گندگی ناچ رہی تھی۔ وہ بولے، ثنا تم اتنی خوبصورت ہو، اس غریبی میں کہاں سڑ رہی ہو؟ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہارے ابا کا سارا قرض 1 سیکنڈ میں معاف کر دوں گا۔
اور تمہیں اتنا سونا دوں گا کہ تم شہزادیوں کی طرح رہو گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری روح کانپ اٹھی۔ مجھے اپنی بہن کی شادی، اپنے ابا کا قرض سب بھول گیا۔ مجھے صرف اپنی عزت یاد رہی۔ میں نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور ان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں پیچھے ہٹی اور غصے اور خوف کے ملے جلے لہجے میں بولی، صاحب جی اپنی حد میں رہیے، میں یہاں اپنے ابا کا قرضہ اتارنے آئی ہوں، اپنی عزت کا سودا کرنے نہیں آئی۔ اگر آپ نے دوبارہ ایسی کوئی کوشش کی تو میں شور مچا دوں گی۔ صاحب جی نے ایک خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور بولے، مچاؤ گی؟ شور مچاؤ گی؟ کس کے سامنے مچاؤ گی؟ اس گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اور تمہارا وہ غریب باپ، وہ تو میرے ایک اشارے پر سڑک پر آ جائے گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں خوف کے مارے الٹے قدموں ان کے کمرے سے بھاگی اور سیدھی اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں نے دروازے کو ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس بڑے محل کی دیواریں مجھے نگل جائیں گی۔ صاحب جی کی وہ گندی نظریں، ان کا وہ ہاتھ کا لمس، مجھے اپنے پورے جسم پر ایک گندے داغ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کچن سے جا کر اپنے ہاتھ کو صابن سے بار بار دھویا، لیکن میرا دل صاف نہیں ہو رہا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ صاحب جی کے ارادے انتہائی خطرناک ہیں اور وہ اب خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ وہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے مجبور کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور روتی رہی۔ میں نے سوچا کہ میں صبح ہی اپنے ابا کو سب بتا دوں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ابا تو پہلے ہی دل کے مریض ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اس بڑے گھر میں یہ سب ہو رہا ہے تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور صاحب جی اتنے با اثر ہیں کہ وہ ابا پر کوئی بھی جھوٹا کیس بنوا کر انہیں جیل بھجوا سکتے ہیں۔ میں ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنے آنسو پوچھے اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی، لیکن میری آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ ایک غصہ اور پختگی بھی آ چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ غربت ہماری مجبوری ہو سکتی ہے لیکن ہماری کمزوری نہیں۔ میں اس ظالم انسان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکوں گی اور نہ ہی اپنی عزت کا سودا کروں گی۔ اگر وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے تو میں بھی خدا پر یقین رکھنے والی ایک سچی لڑکی ہوں۔ میں عقل مندی سے کام لوں گی اور اس کا سامنا کروں گی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو زبیدہ مائی کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس سے میرا سوجا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ ثنا کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا کہ نہیں مائی، بس رات کو بارش کی وجہ سے نیند نہیں آئی اور سر میں تھوڑا درد ہے۔ زبیدہ مائی نے ترس کھا کر مجھے چائے کا کپ دیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، تم تھوڑا آرام کر لو۔ کچھ دیر بعد صاحب جی اپنے کمرے سے باہر نکلے تو وہ تیار ہو کر اپنے آفس جا رہے تھے۔ انہوں نے کچن کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک بار پھر مجھے دیکھا۔ ان کی نظروں میں ایک دھمکی تھی، جیسے وہ مجھے کہہ رہے ہوں کہ کل رات جو ہوا وہ تو صرف ایک شروعات تھی، اب دیکھو میں آگے کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی نظریں نیچی کر لی، لیکن میرا دماغ اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے خاموش تماشائی بن کر نہیں رہنا، بلکہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے خود کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اس گھر میں اگر کوئی مجھے بچا سکتا ہے تو وہ صرف مالکن ہی ہے۔ اگرچہ وہ مجھ سے زیادہ اب بات نہیں کرتی تھی اور سارا دن اپنی پارٹیوں میں مصروف رہتی تھی، لیکن آخر وہ ایک عورت تھی، اور ایک عورت دوسری عورت کا درد اور اس کی عزت کی قیمت ضرور سمجھتی ہے۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ بیگم صاحبہ کے اٹھتے ہی ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی تاکہ وہ اپنے شوہر کو لگام دیں اور مجھے اس عذاب سے نجات ملے۔ دوپہر کو جب بیگم صاحبہ اپنی پارٹی کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی میک اپ کر رہی تھی تو میں نے ہمت جمع کی اور ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے شیشے سے مجھے دیکھا اور روکھے لہجے میں کہا، ہاں ثنا کیا بات ہے، جلدی بولو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہا کہ بیگم صاحبہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دیں، یہ صاحب جی کو سمجھائیں۔ کل رات جب آپ گھر پر نہیں تھی تو صاحب جی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور اپنی ٹانگیں دبانے کا کہا، اور پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے بہت غلط باتیں کی۔ وہ مجھے لالچ دے رہے تھے کہ اگر میں ان کی بات مان لوں تو وہ میرے ابا کا قرض معاف کر دیں گے۔ بیگم صاحبہ میں ایک غریب لیکن شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، میں اپنی عزت کا سودا کبھی نہیں کروں گی، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ مجھے امید تھی کہ میری یہ بات سن کر بیگم صاحبہ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی، وہ غصے میں آ جائیں گی اور اپنے شوہر کی اس گھنونی حرکت پر تڑپ اٹھیں گی، لیکن وہاں جو ہوا اس نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا دیا۔
بیگم صاحبہ نے بڑے آرام سے اپنے دونوں ہونٹوں پر لپسٹک لگائی، شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا اور پھر میری طرف مڑ کر ایک ایسی سرد اور بے حس مسکراہٹ دی جس نے میرے خون کو جما کر رکھ دیا۔ وہ بالکل پرسکون تھی، جیسے میں نے انہیں کوئی بہت ہی عام سی بات بتائی ہو۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا کہ ثنا، یہ تمہارا اور مالک کا مسئلہ ہے اور بہتر ہے کہ مالک جو کہتا ہے اس کی بات مان لو۔ مجھے اپنے شوہر کے ذاتی معاملات سے اور وہ اپنے کمرے میں کیا کرتا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان چیزوں میں پڑنا چاہتی ہوں۔ تمہارے ابا نے لاکھوں روپے کا قرض لیا ہے تو کچھ تو قیمت چکانی پڑے گی نا، اسی لیے یہاں زیادہ ڈرامے مت کرو اور جا کر اپنا کام کرو۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی اس گندگی پر خاموش تھی، بلکہ الٹا مجھے ہی نصیحت کر رہی تھی کہ میں ان کی بات مان لوں۔ میں وہاں سے الٹے قدموں باہر نکلی تو میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ کوئی عورت اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا خاندانی عزت اور پیسے کے نشے میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے گناہ اور ثواب کا فرق بھی نظر نہیں آتا؟ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں؟ میرا آخری سہارا بھی ختم ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ میں کچن میں جا کر زبیدہ مائی سے بات کروں اور اسے سب بتاؤں، کیونکہ وہ اس گھر میں سب سے پرانی نوکرانی تھی اور مجھ سے شفقت سے پیش آتی تھی۔ میں کچن کی طرف بڑھی بھی، لیکن پھر میرے قدم رک گئے۔ میرے اندر کے ڈر نے مجھے ٹوک دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے زبیدہ مائی کو بتایا تو بات پورے گھر میں پھیل جائے گی، اور اگر صاحب جی کو پتہ چل گیا کہ میں نوکروں میں ان کی برائی کر رہی ہوں تو وہ مجھے اور میرے خاندان کو برباد کر دیں گے۔ جب اس گھر کی مالکن نے ہی میری بات نہیں مانی اور اپنے شوہر کا پردہ فاش کرنے کے بجائے مجھے ہی جھڑک دیا، تو ایک غریب نوکرانی بھلا میرا کیا ساتھ دے گی؟ وہ تو الٹا اپنی نوکری بچانے کے لیے صاحب جی کے سامنے ہی مجھے جھوٹا ثابت کر دے گی۔ میں نے خاموشی اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی اور اپنے آنسو پی لیے۔ اب صاحب جی کے حوصلے مزید بڑھ چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بیگم صاحبہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی لیے اب وہ کھلم کھلا مجھے تنگ کرنے لگے۔ وہ بار بار مجھے بہانے سے اپنے کمرے میں بلاتے، کبھی کہتے کہ ثنا میرے لیے پانی لے کر آؤ، کبھی کہتے کہ کمرے کی صفائی کرو، اور جب میں کمرے میں جاتی تو وہ اپنی گندی نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے اور مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے کہ ثنا کب تک بچو گی آخر؟ ایک دن تو تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ جتنا جلدی مان لو گی تمہارے اور تمہارے خاندان کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ میں ہر بار پانی کا گلاس میز پر پٹکتی اور فوراً وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی۔ میری زندگی ایک بھیانک عذاب بن چکی تھی۔ میں ہر لمحہ اس خوف میں جی رہی تھی کہ نہ جانے اگلا لمحہ میرے لیے کیا قیامت لے کر آئے گا۔ میں 24 گھنٹے بس یہی سوچتی تھی کہ اب بہت ہو گیا، میں یہاں مزید ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ میں ابا کا قرضہ کسی اور طریقے سے اتار دوں گی، میں کہیں اور مزدوری کر لوں گی، لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آج ہی اپنا بیگ اٹھاؤں گی اور اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر اپنا سامان سمیٹنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے دیکھا تو امی کا فون تھا۔ میرا دل کسی انہونی کے خوف سے زور سے دھڑکا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے امی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ امی کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ امی نے روتے ہوئے کہا کہ ثنا، تیرے ابا کو اچانک دل کا بہت شدید دورہ پڑا ہے، ہم انہیں ہسپتال لے کر آئے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت بہت نازک ہے اور فوراً ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا، جس کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس تو اب 1 روپیہ بھی نہیں بچا۔ عالیہ کی شادی میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ثنا میں کیا کروں؟ اگر پیسوں کا انتظام نہ ہوا تو تیرے ابا ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا وہ سامان جو میں سمیٹ رہی تھی میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میری آرزوئیں، میری ہمت سب ایک پل میں خاک میں مل گئیں۔ میں نے فون بند کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ تو نے میرا کیسا امتحان شروع کر دیا ہے۔ ایک طرف میری عزت تھی اور دوسری طرف میرے باپ کی زندگی تھی۔ میں اپنے باپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں ان کا علاج کروا سکتی۔ اس پورے شہر میں صاحب جی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جو ہمیں اتنی بڑی رقم ایک فون پر دے سکتا۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے، اپنی غیرت کو ایک طرف رکھا اور مجبوراً صاحب جی کے کمرے کی طرف چل پڑی، کیونکہ اس وقت میرے بوڑھے باپ کی زندگی میرے لیے سب سے بڑھ کر تھی۔ میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئی تو صاحب جی بیڈ پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو اخبار ایک طرف رکھا اور مکارانہ انداز میں بولے، ارے ثنا، کیا ہوا؟ آج خود چلی آئی ہو، خیر تو ہے؟ میں نے ان کے سامنے جھولی پھیلا دی اور روتے ہوئے کہا کہ صاحب جی، میرے ابا ہسپتال میں ہیں، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے
آپریشن کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے. خدا کے لیے میرے ابا کی زندگی بچا لے, مجھے اور پیسے ادھار دے دے, میں عمر بھر آپ کے گھر غلام بن کر رہوں گی, لیکن میرے ابا کو کچھ نہ ہونے دیں. صاحب جی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی, جیسے انہیں وہ موقع مل گیا ہو جس کا وہ کب سے انتظار کر رہے تھے. وہ کھڑے ہوئے اور بولے, ثنا تم فکر کیوں کرتی ہو, تمہارے ابا میرے بھائیوں کی طرح ہے, میں بھی ہسپتال فون کرتا ہوں اور ان کے تمام اخراجات خود اٹھاتا ہوں. انہوں نے فوراً اپنے مینیجر کو فون کیا اور ہسپتال میں لاکھوں روپے جمع کروانے کا حکم دیا اور ڈاکٹروں سے کہا کہ رحیم صاحب کا بہترین علاج ہونا چاہیے. صاحب جی نے مجھ سے کہا کہ ثنا تمہارے ابا کا علاج اب میری ذمہ داری ہے, تم ہسپتال نہیں جاؤ گی, تم یہیں رہو گی, میں نے وہاں کا بندوبست کر دیا ہے. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا, لیکن میرے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ آ چکا تھا. ابا کی زندگی تو بچ گئی تھی, لیکن ہم پر صاحب جی کے احسانات کا بوجھ اب دگنا ہو چکا تھا. میں اب اس محل میں پوری طرح قید ہو چکی تھی. اگلا ایک ہفتہ میرے لیے کسی دوزخ سے کم نہیں تھا. ابا ہسپتال میں تھے اور ان کی حالت اب بہتر ہو رہی تھی, لیکن یہاں اس گھر میں صاحب جی نے مجھے بہانے سے کمرے میں بلا کر تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. وہ جانتے تھے کہ اب میں کہیں بھاگ نہیں سکتی, کیونکہ میرے باپ کا علاج ان کے پیسوں سے ہو رہا تھا. وہ جب بھی مجھے بلاتے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے, مجھے اپنے قریب کھینچتے, تو میں کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے بھاگتی. میں روز رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر روتی اور خدا سے فریاد کرتی کہ یا اللہ مجھے اس ظلم سے نجات دلا, میں کب تک اپنی عزت کو ایسے بچاتی پھروں گی. پھر وہ دن آ گیا جو میری زندگی کا سب سے بڑا اور بھیانک دن ثابت ہونے والا تھا. اس دن موسم بہت خراب تھا, صبح سے ہی تیز بارش ہو رہی تھی. زبیدہ مائی 2 دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی, کیونکہ اس کے گھر میں کوئی کام تھا, اور بیگم صاحبہ حسب معمول شہر میں کسی بہت بڑی بزنس پارٹی میں گئی ہوئی تھی, جس سے ان کی واپسی رات گئے یا اگلے دن متوقع تھی. گھر کے باقی چھوٹے موٹے نوکر بھی اپنے اپنے کوارٹرز میں تھے. اس پورے بڑے محل میں صرف میں اور صاحب جی اکیلے تھے. میرا دل صبح سے ہی بہت گھبرا رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ آج کچھ بہت برا ہونے والا ہے. شام کے وقت جب اندھیرا چھانے لگا تو صاحب جی کے کمرے سے گھنٹی بجی. میرے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی. میں نے کانپتے ہوئے قدموں سے ان کے کمرے کا رخ کیا, اور جیسے ہی میں دروازے پر پہنچی تو دیکھا کہ صاحب جی شراب کے نشے میں دھت تھے اور ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. انہوں نے مجھے دیکھتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں خوف کے مارے پیچھے ہٹی اور بولی, صاحب جی آپ کیا کر رہے ہیں, دروازہ کھولے, مجھے باہر جانے دیں. صاحب جی نے ایک وحشیانہ کہکا لگایا اور بولے, ثنا آج کوئی زبیدہ مائی نہیں ہے اور نہ ہی بیگم گھر پر ہے. آج تم میری گرفت سے نہیں بچ سکتی. میں نے تمہارے باپ کے علاج پر لاکھوں روپے لگائے ہیں, اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہی پڑے گی. وہ میری طرف بڑھنے لگے اور میں روتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی. میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے. میں چلائی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں, آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں, مجھ پر رحم کریں. لیکن نشے اور ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا. انہوں نے آگے بڑھ کر میرا دوپٹہ کھینچ لیا, مجھے بیڈ کی طرف دھکیل دیا. میں زمین پر گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں نے دیوار کا سہارا لیا اور پناہ مانگنے لگی کہ یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما, آج تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. صاحب جی جیسے ہی دوبارہ میری طرف لپکے اور انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو اچانک کمرے کا بڑا شیشے کا دروازہ جو صحن کی طرف کھلتا تھا ایک زوردار دھماکے سے کھلا, اور وہاں ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک بڑا بیگ تھا. اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا. وہ صاحب جی کا اکلوتا بیٹا فرحان تھا, جو پچھلے 3 سال سے امریکہ میں پڑھائی کر رہا تھا. آج اپنے ماں باپ کو بغیر بتائے سرپرائز دینے کے لیے اچانک گھر لوٹا تھا. فرحان نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا کہ اس کا اپنا باپ شراب کے نشے میں دھت ایک غریب نوکرانی کے ساتھ اتنی گھناؤنی حرکت کر رہا ہے اور وہ لڑکی زمین پر بیٹھی رو رہی ہے اور اللہ سے پناہ مانگ رہی ہے, تو فرحان کا خون کھول اٹھا. اس نے اپنا بیگ زمین پر پٹخا اور ایک زوردار چنگھاڑ کے ساتھ آگے بڑھا. اپنے باپ کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑ کر انہیں پیچھے دھکیل دیا. فرحان غصے سے کانپ رہا تھا. اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا, ابا جی یہ کیا گھٹیا حرکت ہے. کیا میں اسی لیے وکیل بننے امریکہ گیا تھا کہ پیچھے سے میرا باپ اپنے ہی گھر میں معصوم لڑکیوں کی عزت سے کھیلے. صاحب جی نشے میں تھے, لیکن اپنے جوان بیٹے کو اچانک سامنے دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے اور ان کی زبان گنگ ہو گئی. فرحان نے فوراً نیچے جھک کر میرا دوپٹہ اٹھایا اور بڑے احترام کے ساتھ میرے سر پر رکھا. اس نے مجھ سے کہا, بہن تم بالکل مت رو, تم اب محفوظ ہو. جب تک میں یہاں ہوں کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. فرحان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, جن کا غرور اور نشہ اب خاک میں مل چکا تھا, اور وہ اپنے ہی بیٹے کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے. فرحان نے مجھ سے کہا کہ تم باہر جاؤ, میں اس معاملے کو خود دیکھتا ہوں. میں روتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلی, لیکن میرے دل سے خدا کا شکر ادا ہو رہا تھا کہ اس نے عین وقت پر فرشتہ بھیج کر میری عزت کی حفاظت فرما لی تھی.
فرحان اپنے ابا کے پاس ہی کمرے میں رک گیا۔ ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل ابھی تک ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں بستر پر بیٹھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر بارش کی آواز تیز ہو رہی تھی اور اس بڑے محل کا سسپینس اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے فرحان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا دکھ اور شرمندگی تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر مجھ سے کہا کہ ثنا، اب تم بالکل آزاد ہو اور اپنے گھر جا سکتی ہو۔ تمہارے ابا کا جو بھی لاکھوں روپے کا قرضہ ہے وہ میں کاغذی طور پر معاف کر رہا ہوں۔ اب تمہیں یا تمہارے خاندان کو اس گھر میں کسی کو 1 روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حیران رہ گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی مصیبت اتنی جلدی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ فرحان بھائی، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں اور صاحب جی کا یہ سب کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ فرحان نے ایک لمبی آہ بھری اور کمرے کے باہر لگی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا کہ ثنا، میری اصل ماں یعنی جو میری سگی ماں تھی وہ کئی سال پہلے مر گئی تھی، اور یہ جو میری دوسری ماں ہے یعنی بیگم صاحبہ، انہوں نے صرف میرے ابا سے ان کے پیسوں اور جائیداد کے لیے شادی کی تھی۔ ان کو میرے بوڑھے ابا سے کوئی لگاؤ یا محبت نہیں تھی، اسی لیے وہ سارا دن گھر سے باہر رہتی اور ابا کے پیسوں پر عیاشی کرتی۔ انہوں نے ابا کو کبھی وقت دیا ہی نہیں اور نہ ہی کوئی دلی سکون دیا، بلکہ الٹا ابا کو یہ غلط راستہ دکھا دیا کہ وہ گھر میں جوان ملازمائیں رکھیں اور ان کے ساتھ عیاشیاں کریں تاکہ وہ اپنی تنہائی بھول جائیں۔ میرے ابا بھی اس اکیلے پن اور تنہائی سے تنگ آ کر اس عورت کی باتوں میں آ گئے اور اس گندگی میں پڑ گئے۔ اسی لیے انہوں نے تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ ثنا، اگر ہو سکے تو میرے بوڑھے اور بہکے ہوئے ابا کو معاف کر دینا۔ اب میں امریکہ سے اپنی پڑھائی اور ڈگری مکمل کر کے واپس آ گیا ہوں۔ اب میں اپنے باپ کا خیال خود رکھوں گا، اس جائیداد کو سنبھالوں گا۔ فرحان نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور بولا، ثنا، میں نے قانون کی ڈگری لی ہے اور میں بہت جلد شہر میں اپنا ایک لاء آفس کھول رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرو، پڑھ لکھ کر ایک وکیل بنو اور میرے ساتھ میرے آفس میں کام کرو۔ میں تمہیں اپنے آفس میں ایک اچھی نوکری دوں گا جہاں تم عزت کے ساتھ کما سکو گی، لیکن اب تم یہاں سے چلی جاؤ اور اپنے گھر والوں کے پاس رہو۔ فرحان نے مجھے عزت کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور کے ساتھ مجھے میرے گھر بھیج دیا۔ جب میں اپنے چھوٹے سے گھر پہنچی تو امی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے امی کو گلے لگایا اور روتے ہوئے سب سچ بتا دیا کہ صاحب جی کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمارا سارا قرض معاف کر دیا ہے اور اب ہمیں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ابا ہسپتال سے ٹھیک ہو کر گھر لوٹ آئے۔ ان کا آپریشن کامیاب رہا تھا اور اب وہ بالکل صحت مند تھے۔ گھر میں دوبارہ سے خوشیاں لوٹ آئی تھیں اور وہ قرضے کا خوفناک بوجھ ہمارے سروں سے اتر چکا تھا۔ ایک شام جب ہم صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو اچانک باہر موٹر سائیکل رکنے کی آواز آئی۔ ہم نے دیکھا تو عالیہ آپا کا شوہر، جس نے شادی سے 1 ہفتہ پہلے موٹر سائیکل کی بہت بڑی ڈیمانڈ رکھی تھی، وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالا بیگ تھا، اس کا چہرہ ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ وہ سیدھا ابا کے پاس آیا اور وہ بیگ ابا کے قدموں میں رکھ دیا۔ ہم سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ابا کے ہاتھ پکڑے اور روتے ہوئے بولا کہ ابا جی، مجھے معاف کر دیں، میں نے وہ موٹر سائیکل بیچ دی ہے اور یہ اس کے سارے پیسے اس بیگ میں ہیں، آپ یہ پیسے رکھیں اور اپنے قرضے کے پیسے چکا دیں۔ ابا نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو محسن نے روتے ہوئے کہا کہ ابا جی، خدا گواہ ہے، میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، میں تو عالیہ سے بغیر کچھ لیے شادی کرنے کو تیار تھا، لیکن یہ میرے ابا اور اماں نے برادری کو دکھانے کے لیے اور اپنی جھوٹی شان کے لیے شادی سے پہلے وہ ڈیمانڈ رکھی تھی۔ اس وقت میں ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا اور اسٹینڈ نہیں لے سکا، جس کا مجھے شدید افسوس تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ اس موٹر سائیکل کے قرضے کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا ہارٹ اٹیک ہوا اور آپ کی جان پر بن گئی تو میرا ضمیر بہت بوجھل ہو گیا۔ مجھ سے راتوں کو سویا نہیں جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اس کا گناہ میرے سر پر ہوگا، اسی لیے میں نے اپنے ماں باپ سے لڑ کر وہ بائک بیچ دی ہے اور یہ پیسے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کا قرض اتر سکے۔ داماد کی یہ باتیں سن کر ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا اور بولے کہ بیٹا، تم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، یہی ہمارے لیے بہت ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارا قرضہ پہلے ہی معاف ہو چکا ہے۔ تم یہ پیسے اپنے پاس رکھو اور عالیہ کو خوش رکھو۔ پھر بھی محسن بھائی نے زبردستی وہ پیسے ابا کے حوالے کر دیے تھے۔ ابا نے ان پیسوں سے میری وکالت کی تعلیم شروع کروا دی تھی۔ فرحان بھائی نے یہ سارے عمل میں میری کافی مدد کی، انہی کے ذریعے سے میرا ایڈمیشن ہوا تھا۔ پھر ایک دن فرحان بھائی نے مجھے بتایا کہ ان کے ابا کو کینسر ہو گیا ہے اور اب وہ پوری طرح بستر پر پڑ گئے ہیں۔
بیگم صاحبہ انہیں چھوڑ کر کسی اور امیر بندے کے ساتھ جا چکی ہیں، کیونکہ اب ساری جائیداد فرحان بھائی کے ہاتھوں میں تھی، اسی لیے وہ جان گئی تھی کہ اب وہ مزید اس پیسے پر عیاشی نہیں کر سکیں گی۔ وہ اپنا حصہ لے کر چلی گئی تھی۔ اب ان کے ابا اپنے گناہوں پر نادم تھے اور پچھتا رہے تھے اور مجھ سے بھی معافی چاہتے تھے۔ میں نے فرحان بھائی کی خاطر انہیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ اگر اس دن فرحان بھائی نہ ہوتے تو شاید آج میں بھی عزت کی زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ میری وکالت کی ڈگری اب مکمل ہونے کو ہے اور میں جانتی ہوں کہ اب میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی انصاف کی لڑائی لڑ سکتی ہوں، اور یہی میری اصل جیت ہے۔